علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یحیی ویمیت حی لا یموت وهو علی کل شیء قدیر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لا یزیغ عنها الا ہالک۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، بھائی اور دوستو، اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام و مرتبہ آتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے اپنے کلمے کا جز بنایا، حصہ بنایا۔ جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، گفتگو کی جس۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، وہ لوہے کی زرہ ایسے بنتے تھے جیسے عورتیں اون سے سویٹر بنتی، نرم ہو جاتا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا۔ مجھے آپ نے کیا دیا ہے؟ فماذا جعلت۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک من خیرا من ذلک کلہ۔ میرے محبوب، میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کسی نبی کو نہیں دیا، صرف آپ کو دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی جب آتا تھا، جیسے کوئی ڈپٹی کمشنر آتا ہے تو اس کے نام کی پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ ہٹا کے دوسری پلیٹ لگ جاتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کم 1,24,000 پلیٹیں لگیں۔ لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ صفی اللہ، لا الہ الا اللہ شیس، لا الہ الا اللہ ادریس، لا الہ الا اللہ نوح، لا الہ الا اللہ ابراہیم، لا الہ الا اللہ اسماعیل، لا الہ الا اللہ اسحاق، لا الہ الا اللہ یعقوب، لا الہ الا اللہ یوسف، لا الہ الا اللہ یوشع، چلاتے جاؤ۔ لیکن جب آیا محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک میرے نام سے جدا نہیں ہوگا، یہ میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز وَلَيْسَ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز دی ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کا یہ کلمہ راستہ بتا رہا ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، اللہ ہمیں موت دے گا، اللہ ہمیں پھر اٹھائے گا۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا،
وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں دوبارہ لوٹا دے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے پھر تمہیں اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور ساری دنیا کے انسان جنات اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ لا ظلم اليوم، اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلہ ہوگا شمر اور حسین کا، یزید اور حسین کا۔ یہ تو امتحان کی جگہ ہے، تو اس دن اللہ اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانوں، ظالموں، مجرموں، ایک پاسے ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ تو اس وقت یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت ہر ہارا ہوا انسان اس دن کا وہ کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتی۔ دوسری جگہ کہتے ہیں جب وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں ہے، آ میرا خاتمہ کر، میں یہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو یہ مقام بخشا کہ اپنے کلمے کا لازمی جز بنایا۔ قیامت کا دھماکہ ہر چیز توڑ دے گا، لیکن یہ جوڑ نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ اس وقت بھی لا الہ الا اللہ بولو۔ اور پھر میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، اللہ کے لفظ میں 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، احمد میں بھی 4 حرف ہیں۔ اللہ کے لفظ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ کے لفظ کے اوپر شد ہے اللہ، اور محمد کے اوپر بھی شد ہے محمد۔ اتنا اللہ نے جوڑ بٹھا کے ہمیں کلمہ عطا فرمایا، تو کلمہ اتنا ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے آگے کلمہ کوئی نہیں ہے۔ یہی ہے، اللہ کی قسم یہی ہے، اللہ کی قسم یہی ہے۔ اس میں نہ کوئی اضافہ ممکن ہے، نہ اس میں کوئی چیز کا نکالنا ممکن ہے۔ ویسے کوئی اتنا مرضی نکال دے، ڈال دے، نکال دے۔ لوگ تو قرآن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے بہت ساری صورتیں نکال دی ہیں، اور یہاں کچھ ڈال دیا ہے، کچھ نکال دیا ہے، اور کچھ آگے پیچھے کر دیا ہے۔ تو پھر اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کدھر گیا؟ جو وہ اوپر والا کہہ رہا ہے میں اس پر پیرا دے رہا ہوں، کسی میں طاقت ہے کہ اس میں سے ایک حرف بھی نکال دے یا ایک حرف ڈال دے؟ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان نے بعض لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، کہتے ہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ اگر یہ وہ قرآن نہیں ہے تو پھر کیا عجیب امت ہے کہ ان کے پاس اپنی کتاب ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ کس کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے اور کیسے اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے اور حلال و حرام کو پہچانیں گے، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو پہچانیں گے؟ تو دوسرا سب سے بڑا جو اعزاز اللہ نے ہمارے نبی کو دیا وہ قرآن پاک ہے۔ ہر کتاب آئی اور کچھ سالوں کے بعد وہ خود ہی تبدیل کر دیتے تھے۔ کتاب کے علماء یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا۔ لیکن قرآن وہ میرے نبی کا معجزہ ہے جو نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ اللہ اٹھا لے گا، جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کی رات 72 گھنٹے کی ہوگی، لوگ جاگ جاگ کے پریشان ہو جائیں گے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گر جائے گا، یا اللہ ہن تو جنوں آکھے نا میں سجدہ کرن نوں تیار ہوں۔ تو اس وقت تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں تھی، شیطان دی کہ میں قبول ہوں نہیں۔ تو اس کے چیلے کہیں گے استاد جی یہ کام تو آج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، پہلے تو کبھی نہیں آپ نے ایسا کیا۔ کہا یہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، قریب، یہ میری موت کا اعلان ہے، سورج کا یہاں سے نکلنا۔ تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہے۔
تو اللہ نے ہمارے نبی کو معجزہ قرآن دیا، ویسے پوری کائنات پر آپ کے اثر کو ڈالا۔ ہر طرف اب بچے ہیں اور درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، آواز آتی ہے السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ بڑے پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں، پتھر بولتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ بچے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی شے ہیں، اتنا تو نہیں پتہ تھا کہ نبی ہیں، لیکن کوئی بڑی شے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ میں آپ کے گھر آیا تھا، آپ صحن میں آپ کو آپ کی ماں نے چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، تو آپ بچہ سے ٹانگیں ہاتھ ہلاتا ہے نا، خود ہی کرتا ہے۔ یہ پتہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کہ اس سے اس کا کھانا ہضم ہوگا، جو کھا کے اینج پیار ہوئے تو دودھ ہی پھٹ کے خراب ہونا بیمار کر دے گا، تو ایسے ایسے کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے آرام سے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے، اس بچہ جو ماں کے دودھ سے یا کوئی اور چیز لیتا ہے وہ ہضم ہو جائے۔ کہ میں آیا تو 14ویں کی رات تھی، تو میں نے تھوڑی دیر بعد غور کیا کہ چاند ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے۔ پھر میں نے آپ پر غور کیا، تو جب آپ ہاتھ یوں کرتے تھے تو چاند یوں ہو جاتا تھا، جب آپ یوں کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ جس طرف آپ کے ہاتھ کی حرکت ہوتی چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کوئی بڑی شے ہیں۔ کہنے لگے چاچا، کان القمر یحاکینی ویناغینی ویمنعنی من البکاء، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے لوریاں دیتا تھا اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا کہ میری ماں اپنا کام کر لے۔ اس کو بچپن میں یہ مقام ملا۔ تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر، پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عمر آئے کہ یا رسول اللہ، اب تو سارا لشکر مرتا ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، تو اب کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے کھانے کی چیز وہ لے آؤ۔ کوئی ایک کھجور لے کر آیا، کوئی تھوڑے سے مٹھی ستو لے کر آیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر آیا، اور چھوٹا سا ڈھیر بن گیا۔ آپ نے اس پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر فرمایا کہ پیالے میں کسی کے پاس پانی کے قطرے قطرے جمع کر کے لاؤ۔ تو پیالے میں اتنا پانی آ گیا کہ آپ کے اس میں انگلیاں ڈوب گئیں۔ تو آپ نے ایسے اس میں انگلیوں کو ڈبویا تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ایک بحث چلتی ہے، آب زمزم زیادہ افضل ہے یا جنت کا پانی زیادہ افضل ہے، جنت کے چشمہ؟ تو علماء اس بات سے دلیل لیتے ہیں کہ آپ کے سینہ کو کھول کر آپ کے دل کو نکال کے دھویا گیا تو جنت کا پانی نہیں تھا، زمزم کا پانی تھا۔ اس لیے زمزم کا پانی جنت کے پانی سے اعلیٰ ہے۔ اور کچھ علماء نے ایک تیسری چیز کہی ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پاک اور افضل پانی وہ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا، وہ جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے اور زمزم کے پانی سے بھی وہ اعلیٰ ہے۔ اور وہ جو چھوٹا سا ڈھیر تھا، آپ کہنا آؤ بھائی اور اپنے بوری بھرتے جاؤ، اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا۔ ڈھیر کتنا ہے؟ ایڈا سارا۔ اور لوگ کتنے ہیں؟ 30,000 کا ہیٹھو کڈھی رکھو، تھیلے بھری رکھو۔ 30,000 لوگ اپنے کھانے کے تھیلے بھر کے اٹھے اور پانی رج کے پیا، اور جب آپ نے پیالے سے ہاتھ نکالا تو پانی بند ہو گیا، اور جب آخر میں اس سے کپڑا ہٹایا کھانے کے ڈھیر سے تو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ صرف آپ کا نام میرا نام اکٹھا ہے، یہ تو بلند ہے نا، اس کے بعد قرآن ہے، اس کے بعد ایک لائن لگی ہوئی ہے،
آپ ممبر پر تشریف فرما ہے، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے، یا رسول اللہ حلقت الاموال وانقطع الطرق وحرمنا من الغیث۔ قرآن میں جہاں اللہ مطر کا لفظ بولتا ہے نا، وہاں عذاب کا پانی ہوتا ہے۔ ایسے ہی تھوڑا سا جو میں نے دیکھا ہے، کوئی کسی تفسیر میں نہیں پڑھا، اور جہاں رحمت کا ہوتا ہے اس میں غیث کا لفظ ہوتا ہے، غیث۔ تو کہ یا رسول اللہ دعا کریں، تو آپ نے کہا اللہم اسقنا غیثا ہنیئا مریئا نافعا غیر ضار، یا اللہ ہمیں بارش دے، میٹھی ہو، مزیدار ہو، نفع والی ہو، نقصان والی نہ ہو۔ تو ابھی آپ ممبر سے اترے نہیں تھے کہ بادل چھائے اور بارش شروع ہو گئی، اور پورا ہفتہ بارش چلتی رہی۔ گلیاں کچے گھر ہوتے تھے، چھتاں چو رہی ہیں، رستے بند ہو گئے۔ اخیر جمعے والے دن وہی بدو مڑا گئے، یا رسول اللہ مال مویشی مر گئے، رستے بند ہو گئے، پانی تو ہٹایا۔ تو آپ مسکرائے، اور آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا نا، آپ نے ایسے کیا، کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اور آپ جیسے جیسے یوں کر رہے تھے ویسے ویسے بادل ہٹتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سارے بادل کناروں پہ چلے گئے، اور مدینہ بیچ میں سے انڈے کی طرح باہر نکل آیا، اور ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برسا۔ اصحاب صفہ کے لیے کھانا آیا تو 60-70 تھے، انہوں نے کھا لیا۔ ابو ہریرہ اتنے بھوک سے گرے پڑے تھے کہ وہ کھانے کے قریب جا بھی نہیں سکے۔ تو ان کو پھر خیال آیا، میں پڑا رہا تو پھر تو اور بھوکا مر جاسا۔ تو وہ تھوڑا سا ہمت کر کے آگے پہنچے، تو آپ نے ابو ہریرہ تو کدھر رہ گیا تھا؟ اب پیالے میں کیا تھا؟ جو لگا ہوا تھا نا، جو کشورہ یا روٹی کے ٹکڑے، وہ آپ نے ایسے جمع کیے، جمع کر کے ایک لقمہ بنا، ایک لقمہ۔ آپ نے ان 3 انگلیوں سے ساڑی طرح پورے پنجے نال روٹی نہ کھاندے پہ، غڑپ غڑپ غڑپ، پچھے پیٹ اتنے نکلے ہوندے، آپ سجے پاسے ہوندے، پیٹ کھبے پاسے ہوندے۔ اللہ کو بہت ناپسند ہے نکلا ہوا پیٹ، اور خاص طور پر مولویوں کا پیٹ نکلے یا عورت کا پیٹ نکلے تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو ایک نوالا تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا کہ ابو ہریرہ منہ کھول، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ڈال رکھا، یہ کھا لے۔ کہنے لگے میں وہ کھاتا گیا، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، وہی ایک نوالا میرے اندر بڑھتا جا رہا ہے، میں کھاتا جا رہا ہوں، وہ بڑھتا جا رہا ہے، میں کھاتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ یہ میرے رب نے اپنے حبیب پر جو احسان فرمایا اس کے چند واقعات سنا رہا ہوں۔ حضرت مقداد بن اسود آئے، یا رسول اللہ بھوک لگی، اور میرے ساتھ ارباز بن ساریہ بھی ہیں، اور ایک اور صحابی تھے غالباً کعب بن عجرہ، غالباً کہہ رہا ہوں، تو ہمیں بھوک لگی اور برداشت نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا ابو بلال کوئی ہے کھانے کی چیز، تھیلے کھڑکا ذرا۔ تو انہوں نے تھیلوں کو جب ایسے تھوڑا سا ہلایا تو اس میں سے 7 کھجوریں نکلی، 7۔ تو آپ نے پیالے میں 7 کھجوریں رکھی، ان کے آگے لو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ وہ دل میں کہنے لگے 7 تو ہکو بندہ کھا جاسی، تو باقیاں دا کی بنے گا؟ تو حضرت مقداد فرماتے ہیں ہم جیسے کھاتے ویسے کھجوریں بڑھ جاتی، جیسے کھا میں نے 50 کھجوریں کھائیں، گٹھلیاں میرے ہاتھ میں تھیں، اور 50 ہی میرے دونوں ساتھیوں نے 150، اور پیالے میں 7 کھجوریں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں، اسی طرح۔ اصحاب صفہ کے لیے 1 گلاس دودھ آیا، 1 گلاس۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بہت ہی بھوک کی حالت تھی، تو میں نے سوچا یہ 1 گلاس ہے، اللہ کا نبی مجھے دے دے گا، کیونکہ میں ہر وقت تو مسجد میں پڑا رہتا تھا۔ تو آپ نے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ میں کہ نبی اے چنگی بنی، 1 گلاس دودھ ہے، اور پھر اللہ کا نبی مجھے ہی کہے گا پیوا، تو میرے پلے کی شرف ہے۔
اور یہ ایک گلاس کس کو پورا آئے گا؟ تو 40 بندے آ گئے۔ تو آپ نے گلاس پکڑا، ابو ہریرہ کو دیا، کہا ان کو پلا۔ پہلے نے پیا، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، 40 صحابہ پی گئے اور گلاس میں سے ایک گھونٹ کم نہیں ہو رہا۔ جب سب نے کہا جی بس ہو گئی، تو آپ نے ایسے ہاتھ میں گلا، ابو ہریرہ، ابا ہریرہ لم یبق الا انا وانت، اب تو اور میں رہ گئے ہیں، بس یہ لے پی۔ کہنے لگا میں پیتا گیا پیتا گیا پیتا گیا یہاں تک کہ میرا پیٹ پھول گیا۔ میں نے واپس کرنے لگا، کہا نہیں اور پی، پھر اور پیا، پھر پیتا گیا پیتا گیا پیتا گیا یہاں تک کہ میرا پیٹ آفرن لگ گیا، آفرنا سمجھ پھٹنے لگا کہ یا رسول اللہ بس ہمیں اور پی۔ پھر تیسری دفعہ پلایا کہ میری پسلیاں باہر نکل آئیں۔ آپ نے کہا اور پی کہ یا رسول اللہ بس ہوں میری ہمت نہیں۔ وہ جو باقی تھا ایک گلاس وہ میرے نبی نے آخر میں خود پیا۔ یہ میری نبی کی رحمتیں ہیں اپنی امت کے لیے، یہ رحمتیں آج بھی ہیں اگر ہم محمدی بن کے دکھا دیں۔ ابھی ربیع الاول میں جو دھما چوکڑی ہوگی عشق رسول کے نام پر، اور جو خرافات اور جو نافرمانیاں ہوں گی، وہ آپ لوگ دیکھو گے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، کہیں نہ کہیں مجھے 12 ربیع الاول ملتی رہی ہے، کہیں بھی یہ خرافات کوئی۔ 12 ربیع الاول ساری امت مناتی ہے، مناؤ، ضرور میں اس کے حق میں ہوں، لیکن کیسے میں نے دیکھا مسجد میں سب جمع ہیں اور میرے نبی کے لیے نعت خوانی ہو رہی ہے اور علماء تقریر کر رہے ہیں بس، اور ان نعت خوانوں کو جا کے یوں کر کے پیسے بھی کوئی نہیں ڈال رہا۔ یہ تو ایسے جیسے طوائف کو نہیں دیے جاتے پیسے، ایسے بیٹھے ہوئے نعت خوانوں کے اوپر پیسے نچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہالت ہے، جہالت کا علاج کچھ بھی نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے امام، جب کسی عالم سے میرا مناظرہ ہوا میں جیتا، جب کسی جاہل سے ہوا وہ جیت گیا۔ اس جو آکھنا میں مننا ہی کوئی نہیں، جٹ دے منہ چوں نکل گیا کان چٹا ہوندا، لوگاں آکھیا کالا ہوندا نہیں، اس آکھیا جٹ دا ایک کوئی بول چٹا ہوندا۔ میں کہا شرط لاؤنے کے لا لو۔ وہ دی بیوی آکھن لگی وہ شرط ہار جاسے بیڑی بڈھی بیڑا بڈھیا، اس آکھیا ہاراں یا جیتاں، منہ نکل گیا چٹا، بس کان چٹا ہی ہوندا ہے۔ تو ایسوں کے لیے تو نہ کوئی دلیل قرآن کام کرتی ہے، نہ حدیث پاک کام کرتی ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اندر اندھیرا ہے، بات اندر جاتی نہیں۔ اللہ کے نبی کے میلاد تو بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن طریقہ بھی تو ٹھیک۔ نماز کتنی اعلیٰ چیز ہے، اب پہلے پاس منہ کر کے شروع ہو جاؤ، 1000 نفل پڑھو، کوئی ایک نفل کا ثواب ملے گا؟ وہ طریقہ ہے اس کے لیے۔ میرے نبی نے تو ہر چیز بتائی ہے ہم اللہ نے۔ اور آپ ایک دفعہ باہر نکلے پیشاب کے لیے، تو کوئی بڑی جھاڑی کوئی نہیں تھی جس کے پیچھے پردہ ہوتا، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ایسے تھیں۔ تو آپ نے غالباً عبداللہ بن مسعود صاحب تھے یا ابو ہریرہ کا، ابو ہریرہ یا ابن مسعود، ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ۔ تو ساری جھاڑیاں بھاگتی ہوئی آئیں اور ایک بہت بڑا گلوبل بنا دیا پردہ، جس کے پیچھے آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے۔ جب آپ اٹھ کے پیچھے آئے تو وہ جھاڑیاں ساری چلتی چلتی پھر اپنی جگہ پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے ہیں اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے سارے لشکر کو اجازت دے دی، سارے لیٹ گئے، آپ بھی لیٹ گئے ایک درخت کے نیچے۔ کونے میں، میدان کے کونے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آ رہا تھا۔ درخت بندہ نہیں، گھوڑا نہیں، جانور نہیں، درخت، بوٹا، پنجابی سنو، بوٹا آ رہا ہے، آپ کے اوپر آ کر یوں جھکا اور پھر واپس چلا گیا اور وہاں جا کے فٹ ہو گیا۔ تو جب آپ اٹھے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج ہم نے یہ عجب تماشا دیکھا، وہ وہاں سے چلا ہے آپ کے اوپر ایسے چھا کر واپس چلا گیا۔ آپ نے یوں دیکھا تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا
میں اس سے دور تھا کہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا، اس نے میرے اللہ سے دعا کی میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا، جس کے لیے بے جان بے عاشق تم امت ہو کر اسی کے خلاف باغی بن کے بیٹھے ہوئے، اور احساس بھی کوئی نہیں کہ کس کے نافرمانی کر رہے، کس سے بغاوت کر رہے۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا گزرا مکے سے باہر، آپ نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں مانتا، میرا اپنا دین ہے۔ کہا اچھا یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی وہ جو ٹہنی وہ اگر کہے کہ میں نبی ہوں پھر مانو گے؟ ہاں پھر تو میں مان جاؤں گا، ٹرانی کوئی ایویں ہیٹھا لیا اپنی۔ تو آپ نے اس کو یوں دیکھا اور اشارہ کیا تو اس ٹہنی کٹی اور تنے کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی نیچے آ رہی تھی، پھر نیچے آ کے ایسے کھڑی ہوئی اور چلتی چلتی آپ کے سامنے ہو کر ایسے کھڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہ انت رسول اللہ۔ پھر آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہ انت رسول اللہ۔ کہ ارجعی، جا واپس اپنی جگہ پہ۔ چلی، تنے پر چڑھی اور وہاں جا کے فٹ ہو گئی۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک درخت کی شاخ کاٹ دو پھر اسے جوڑ کے دکھاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا ہاں اب کلمہ پڑھتا ہوں، تیرا تو درخت بھی تجھے جانتے ہیں کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ اب فجر کی نماز پڑھا کے نکلے ہیں، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے تھے، 100 وَلَهُمْ غُوَا، اور وہ اپنی آوازیں جو او کرتے ہیں ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا پتہ یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا صحابہ نے کہا جی ہمیں کیا پتہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھاتے ہوئے ہمارا دل نہیں کرتا۔ جس کی نبوت نے بھیڑیوں کو موم کر دیا اسی کی امت بھیڑیوں سے بڑے درندے بن چکی، انسان نہیں ہیں، درندے ہیں، درندے۔ ان کی شکلیں انسانی ہیں، اندر سے وہ خوفناک بھیڑیے ہیں۔ چیونٹی مارنا، بندہ مارنا ان کے لیے برابر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ان ظالموں کو میرے نبی بتا دو کہ میں غافل نہیں ہوں۔ مظلوم ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے، اس میں کافر، اس میں مومن، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، دہریہ۔ مظلوم ایک قوم ہے، جب اس کی ہائے نکلے گی اللہ کافر کی ہائے پر بھی اپنا نظام چلائے۔ کہ سب سے بدترین گناہ ہے شرک کے بعد ظالم بننا۔ اور میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں، میرے تو آنسو رکتے ہی نہیں کہ کس قدر مسلمان بادشاہوں، کافروں کو دفع کرو، مسلمان بادشاہوں نے کس طرح گردنیں کاٹیں اپنے اقتدار کے لیے اور ذبح کر دیا بھیڑ بکریوں کی طرح۔ یہ تو ہندوستان میں اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی وجہ سے اسلام باقی ہے۔ بادشاہوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں، کتنے 100 سال 700 سال حکومت کی، ایک بادشاہ بھی نہیں جس نے کہ یہ فکر کیا ہو کہ میں ان لوگوں کو دعوت دلواؤں اور اسلام کا راستہ بتاؤں۔ اولیاء کرام کی برکت سے یہاں دین باقی ہے، اور ان کی محنتوں سے آج میں راجپوت ہوں لیکن ہندو خاندان سے ہوں، اور ہماری شاخ جاتی ہے پرتھوی راج چوہان تک، اس کا بیٹا مسلمان ہوا، اس کی نسل سے ہم۔ میں نے ساری ریسرچ کی اپنا بایو ڈیٹا دیکھنے کے لیے۔ تو آپ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھاتے ہوئے ہم شرماتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، اپنے ساتھیوں سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں،
وہ ہم اٹھا لیں گے، باقی چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ تو کہنے کہ یا رسول اللہ، پلی پلائی بکری بھیڑیوں کو دے دیں، تھوڑا دل نہیں کرتا۔ تو آپ نے کہا جاؤ بھائی تم اپنا داؤ لگا لیا کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ فرجعنا ولہن قوا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام اب ہمیں کرنا پڑے گا کہ نبی کے ساتھیوں کی بکریوں کو ہمیں کھانا پڑے گا۔ رزق جو اللہ نے وہی بنایا ہے، یہ میرے نبی کی رحمتیں، کرامتیں، عظمتیں، معجزے۔ آسمانوں کی طرف جاؤ، آپ کوہ صفا پر ہیں اور قریش مکہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دو تو نبی مان لیں گے۔ آپ نے یوں شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک جبل ابی قبیس پہ چلا گیا، ایک کوہ صفا پہ چلا گیا، اور پھر دونوں آپس میں مل گئے۔ لیکن معجزات کو دیکھ کر کبھی کوئی ایمان نہیں لایا، سوائے بہت چند۔ ایمان دعوت کے راستے سے ہی آتا ہے، ایک ہی راستہ جو اللہ نے نبیوں کو دیا، دعوت دو، دعوت دو۔ تو پھر آپ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ صحابہ ہیں، اور 30,000 کا لشکر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے امیر ہیں، اور مدائن ایرانی کیپٹل، مدائن شہر، وہ دریا کے دوسری طرف ہے، اور یہ دریا کے اس طرف ہے دجلہ، اور اس میں طوفان ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں، برساتی موسم ہوگا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں نے اس دریا کو پار کرنا ہے، کوئی کسی کبیرہ گناہ میں پھنسا ہوا ہے تو پہلے توبہ کرو، کیونکہ کبیرہ گناہ والے ساتھ ہوں تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ پورے لشکر میں ایک بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں کر رہا تھا اور میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ابن کثیر کی تاریخ سنا رہا ہوں، اپنے کو تو ان کسی نہیں سنا رہا۔ اور 3 آدمیوں پہ شک تھا، ایک طلحہ بن خویلد، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عمرو بن مادی کرب، یہ مرتد ہو گئے تھے، اور قیس بن مکشوح رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ان پر نظر رکھنا اور ان کو امارت نہ دینا احتیاطاً۔ تو جب ان کے لیے ان کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس 30,000 میں ان سے زیادہ دنیا سے نفرت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو جو اصل تھے وہ کیسے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا علی اللہ فتوکلوا، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ تو آپ نے کہا 600 آدمی پہلے اٹھو، تو 600 آدمی کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجرین ہیں اولین، ان کو ان 600 کا امیر بنایا، کہا تم دریا میں اترو۔ جب کنارے پر پہنچے تو عاصم بن عمر نے فرمایا 60 آدمی پہلے اترو، کون پہل کرے گا؟ تو 60 ان میں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ پہنچے نا دریا کے پتن پر تو پانی ہو ہو شور پانی کا، اور اوپر موجیں جا رہی، تو گھوڑے ڈرنے لگے، چونکہ گھوڑا پانی کا جانور نہیں، وہ اتنا اچھا تیراک نہیں، تو گھوڑے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو حجر بن عدی رضی اللہ عنہ ان 60 میں ہیں، انہوں نے ایک دم زور سے آیت پڑھی، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ یہی قرآن ہم بھی پڑھتے، ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہیں رنگتی۔ بہت سے لوگ ہوں گے، یہ طلبہ جو بیٹھے ہیں سب
قرآن کا دور روزانہ کرتے ہیں، میں روزانہ تلاوت کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میرا بہت کم ناغہ ہوتا ہے جب سر درد بہت زیادہ ہو جائے۔ تو یہ میدانوں میں قرآن اترا اور میدانوں میں ہی سمجھ میں آتا ہے۔ آگے دجلہ ہے، اگو کوئی پتلا نہیں، کوئی مصنوعی دریا نہیں ہے، دریائے دجلہ۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ کوئی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک میرے اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا دی۔ جب وہ دریا میں چھلانگ لگائی تو پیچھے 60 انہوں نے کہا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، سارا لشکر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا ورد کرتے ہوئے دریا میں داخل ہو، اللہ ہمیں کافی ہے، اس سے بہترین کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو 60 کے پیچھے 600، 600 کے پیچھے 30,000، اور سامنے اس وقت یزدجرد آخری بادشاہ تھا، اس نے اگلے دریا کے کنارے پر تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے کہ جب آئیں گے تو ان پر تیر چلائیں گے۔ جب انہوں نے 60,000 کا لشکر ایسے چل رہا تھا، وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، اور موجیں ادھر ادھر ان کو کر رہی ہیں، وہ ایسے چل رہے تھے جیسے پانی پہ زمین پہ چل رہے ہوں۔ اور ابن کثیر نے البدایہ میں ایک عجب بات لکھی کہ جہاں کہیں کسی تابعی یا صحابی کا گھوڑا تھک جاتا تھا، سامنے خشک زمین کا ٹکڑا باہر آ جاتا تھا، تو وہ گھوڑا اس پہ کھڑے ہو کے تھوڑا سانس بحال کرتا تھا، وہ پھر اپنے گھوڑے کو چلاتے وہ زمین کا ٹکڑا غائب ہو جاتا تھا۔ یہ سب میرے نبی کی کرامتیں ہیں، میرے نبی کی تو فعل ہے۔ تو ایک عجب واقعہ ہوا، ان کا نام تو نہیں کہیں پڑھا، ان کا پیالہ رسی سے بندھا ہوا تھا زین کے ساتھ، پانی پہ لکڑ دا پیالہ۔ وہ ایک موج آئی، اس سے پہلے ایک اور چھوٹا سا واقعہ بتا، پانی کی ایک موج اٹھی تو ایک صحابی یا تابعی ایسے ہو کر گرنے والے ہو گئے، ان کے برابر میں قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ، انہوں نے اس کو یوں کوہنی سے دھکا دیا تو دوبارہ گھوڑے پہ سیدھا ہو گیا۔ تو سعد بن ابی وقاص کی نظر پڑ گئی تو کہا، عجز النساء ان یلدن مثل قعقاع ابن عمرو، عورتیں بے بس ہو گئیں قعقاع جیسا سپوت پیدا کرنے کے لیے۔ اور دوسرا اس کا وہ رسی ٹوٹ گئی اور پیالہ وہ گیا، یہ یوں جا رہے ہیں، یہ بہاؤ ہے، لکڑ ایدے ہی جاؤنی ہے نا۔ تو ساتھ والے دوستوں نے کہا، لگتا ہے تیری نیت میں کوئی فطور آ گیا ہے، اس لیے یہ تیرا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے زور سے کہا، واللہ انی لعلی الجدیلا، مجھے میرے اللہ کی قسم میرے دل میں ایک بال برابر بھی دنیا کی طرف کوئی دھیان نہیں، صرف اللہ ہی ہے میرے سامنے۔ پھر اس نے عجب بات کی، ما کان اللہ لیسلب قدحی من بین العسکر۔ مجھے کہاں سے یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، میں نے تو آج سے 40 سال پہلے البدایہ والنہایہ پڑھی تھی۔ اس کا اردو عربی میں جو بھی ترجمہ ہے، لیکن اردو میں یہ بنتا ہے، یا اللہ میں ہی تینوں لدا ہوں کہ میرا پیالہ چاہ کے او مارے، میرا پیالہ مینوں دے، یہ اس کا اصل مفہوم بنتا ہے۔ تو جب یہ ان کے گھوڑے نے خشکی پہ قدم رکھا تو یہ لکڑی کا پیالہ طوفانی پانی میں یوں جا رہا ہے، جب ان گھوڑے نے خشکی پہ قدم رکھا اور یہ باہر نکلے تو پیالہ آگے پڑا ہوا تھا۔ کہ لے میرا بندہ، تو میرے تے چنگا گمان کی تلہ اہل ہے، اللہ پیالہ لے لے۔ یہ سب میرے نبی کی تو فعل ہے۔ آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کی کہ کوئی نبی ایسی جماعت تیار نہیں کر سکا۔
ہائے ہائے، خندق کا موقع ہے، اور بھوک اور سردی اور دشمن 10,000، کبھی اتنا بڑا لشکر عرب نے تیار نہیں کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت کافر تھے، وہ سردار تھے، وہ آ رہا ہے تو صحابہ خندق کھود رہے ہیں، تو 6 میل خندق کھودی، 6 میل بھوکے پیٹوں کے ساتھ، پیڑ پہ پتھر باندھ کے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا رنگ بالکل زرد ہو گیا ہے بھوک کی وجہ سے، تو اپنی بیگم کے پاس گئے، کہنے لگے کوئی گھر میں کھانے کی چیز ہے؟ اور کہنے لگی اے بکری دا بچہ ہے، تو اے کوئی 3-4 سیر جوین، فرمان لگے اس کو ذبح کرو، ہانڈی پہ رکھو اور آٹا گوندو، میں 12-13 ساتھیوں کو لے کے آتا ہوں اور اللہ کے نبی کو تو کچھ تو کھا لیں۔ تو آئے اور حضرت اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ، ان کے قریب جا کر میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 3-4 سیر جو ہیں، تو آپ اپنے ساتھ 10-15 آدمیوں کو لے کر کھانے پر تشریف لے آئیں۔ تو اس وقت 1000 صحابہ خندق کھود رہے تھے۔ آپ نے زور سے فرمایا خندق والو، صاحب جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، سب تیار ہو جاؤ، آ جاؤ۔ جابر نے تو پیر چون گیا، اسے کو ماریا گیا، وہ 12 دا کھانا 24 نو پورا آ جاسی، پر 12 دا 1000 نو کیوں پورا ہونا ہے؟ انہوں نے تو دوڑ لا دیتی۔ آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے کہا جابر او کھلو جا، وہ کھڑے ہو گئے، جب تک میں نہ ہوں ہانڈی نہیں اتارنی، جب تک میں نہ ہوں روٹی نہیں شروع کرنی۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے، اپنے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا، اس میں اپنا لعاب ڈالا، پھر آٹے کے اوپر ایک کپڑا ڈلوایا، 2 عورتوں کو بٹھایا اور ہانڈی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی، اور بڑا تھال جس کے گرد 10-12-15 آدمی اکٹھے ہو سکتے تھے۔ آپ نے ہانڈی ان عورتوں سے کہا نیچے سے پیڑے نکالو، رومال نہیں ہٹانا ہے، اور شروع کرو۔ تو آپ نے ہانڈی اپنے پاس رکھی، ڈالتے تازہ روٹی اس میں ڈبو کے، شوربہ زیادہ بناتے تھے، 10 اور 20 اور 30 اور 40 اور 50 اور 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1000 آدمی کھانا کھا گئے۔ اور آپ فرماتے بوٹی کھانا ہڈی نہ چبانا، بوٹی کھانا ہڈی نہ چبانا، کہ بھائی بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ۔ تو وہ جب سارے فارغ ہو گئے، تو جب وہ آپ نے وہ جو ہانڈی تھی یا دیگ، اس کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا، اس رب کی قسم جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، شوربے کا 1 چمچ بھی کم نہیں ہوا تھا، اور بوٹی کا 1 ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ ہڈیاں جمع کرو، تو ہڈیاں جمع کی گئیں۔ آپ نے وہ جو تھا بڑا تھال، اس کے کنارے دونوں ایسے پکڑ لیے اور دعا مانگنی شروع کی۔ چونکہ دل ہی دل میں ہونٹ ہل رہے تھے، قریب والوں کو سمجھ میں نہیں آیا کیا مانگ رہے ہیں، لیکن ایک دم وہ ہڈیاں وہی جابر کا بکری کا بچہ بن کے تھال میں کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے کہا جابر اے لے جا، سانو رب کھوایا تو نہیں کھوایا۔ تو وہ جب اس کا کان پکڑ کے گھر میں ہے، تو ان کی بیوی ڈر سے یوں پیچھے ہوئی، اوئے یہ کتوں آ گیا، ان تو میں اب اپنے ہاتھی ذبح کیتا ہے، کہ یہ اللہ کے نبی کی دعا سے زندہ ہو گیا، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا آپ کا رسول ہے۔ اب میرے پاس تو ایک لمبی کہانی ہے، میں سنانا چاہوں تو بیٹھے رہو، میں لگا رہا، لیکن کل سے میرے سر میں درد ہے، تو آج تو پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، پھر میں نے کہا ربیع الاول ہے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ واپس بلا لے، اپنے نبی کا تعارف تو کرواؤں، میرا نبی کیسا ہے۔ اب میں نے ان کی ذات کو تو بتایا ہی نہیں، صرف آپ کے ساتھ جو اللہ کی رحمتیں تھیں، جو برکتیں تھیں، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنگ بدر میں مقداد بن اسود کی تلوار ٹوٹ گئی، لڑتے لڑتے وہ آیا یا رسول اللہ، اب میری تلوار ٹوٹ گئی، آپ کے ہاتھ میں
ایک ڈنڈا تھا، اب ان کا یہ لو اس سے لڑو، یا انہوں نے ہاتھ میں لیا وہ تلوار بن گیا لوہے کی۔ جنگ احد میں اسی طرح ایک صحابی کی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹی، ابو دجانہ یا کوئی اور تھے کہ یا رسول اللہ میں تو نہتا ہو گیا، آپ نے لکڑی پکڑائی، اس نے ایسے پکڑی وہ تلوار بن گئی کہ قاتل بہی، جاؤ اس سے لڑو۔ احد میں شکست ہوئی تو آپ کو لے گئے غار میں، اور زخموں سے چور تھے، تو جب اپنے غار کے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اب بھی پڑا ہوا ہے، وہ تو اب سعودی انہوں نے اس کو بھی بند کر دیا ہے کہ کوئی، میں 80 کے دور میں گیا تھا تو وہاں نفل پڑے تھے اندر، تو آپ نے جو ہی اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی وہ نرم تکیے میں تبدیل ہو گئی، نرم تکیے میں تبدیل ہو گئی۔ تو میرے نبی کی یہ رحمتیں اللہ کی قسم آج بھی زندہ ہیں۔ کوئی محمدی بن کے دکھا دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، پھر اس کے در پر چل کے تو ہم دکھائیں، اور کم از کم 33 نمبر ہی لے لویے تو بھی اللہ کا نظام چل جائے گا اور باطل کو اللہ پانسا پلٹ دے گا۔ جب آپ ہجرت کے موقع پر نکلے ہیں گھر سے تو 100 آدمیوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا گھر کو، اور بالکل سامنے آپ نے ایسے مٹھی اٹھائی ریت کی اور یوں پھینکی، شاہت الوجوہ، تو سارے اندھے ہو گئے۔ اب مٹھی تو یوں پھینکی تو جو ایسے گول دائرے میں تھے ہر ایک دی آنکھیں چھو جا کے ریت پئی اور وہ انجن نکلنے لگ گیا، ان کو نظر آنا بند ہو گیا، اب ان کے بیچ میں سے نکل گیا۔ شیطان نے کہا نکل گیا جے، نکل گیا جے، انہوں نے آنکھیں مل مل کے دیکھا تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام ان کو آپ نے لٹا دیا تھا اپنی جگہ پر، وہ چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے او پہ ہویا کہ ہوں پکا تھا جی پتہ لگے منہ تو کپڑا ہٹاوے، آپ تو کپڑا ہٹا نہیں رہے تھے، آپ کو پتہ تھا، تو انہوں نے آپ کو پتھر مارنے شروع، وہ پتھر لگتا تو آپ کی ہائے نکلتی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا تو مولا علی، تو انہوں نے آ کے ان کی پٹائی شروع کر دی، وہ سانتا راتی پتہ لگ گیا یہ محمد نہیں ہے، کہوں کہ ان تے جتنے بھی پتھر مارو اس کدی سیری نہیں کی تھی، تیری ہائے ہائے تو سانو شک پہ گیا ہے بھئی یہ محمد نہیں ہے کوئی اور ہے، کتنے ہو سکتا تو انہوں پتہ میں تو اندر بیٹھا نا۔ تو بھائیو اپنے نبی کی قدر کر، اپنے نبی کی قدر کر، اس کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالو، لوگوں کو مت دیکھو کہ لوگ کیا ہیں، یہ دیکھو کہ میرا اللہ کس چیز پہ راضی ہے، وہ ایک ہی بات، میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ۔ یہ میں نے چند مختصر آپ کی جو اللہ کی جو آپ کے ساتھ مدد تھی اور آپ کے معجزات تھے، الخصائص الکبریٰ اتنی موٹی کتاب ہے جو اللہ نے مجھے ساری پڑھنے کی توفیق دی، میں نے اس سے چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں، لیکن قدم قدم پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو آیا کہ یا رسول اللہ میرے اونٹ جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں جی میں ہلکا، کتا نہیں ہلکا ہو جاتا ایسے اونٹ بھی ہلکا ہو جاتا، کہ وہ میرے 2 اونٹ ہلکے ہو گئے، وہ ہو گئے وہ تو مار دیتے ہیں آدمی، تو میرا تو یہ سرمایہ ہوں میں کی کرا، آپ نے کہا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ آئے تو انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، آپ نے کہا دروازہ کھول کر یا رسول اللہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، میں نہیں کھولتا، کہ میں جو کہہ رہا ہوں کھول۔ دروازہ کھولا تو دروازے کے قریب ایک اونٹ بب 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 کر رہا تھا، جو ہی آپ پہ نظر پڑی تو دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں پہ سر رکھا، آپ نے کہا رسی لا، رسی سے باندھ کر کہا لے، یہ ساری زندگی کبھی بھی تجھے نہیں کاٹے گا، نہ تیرے خلاف چلے۔ دوسرا اونٹ ذرا آگے تھا، جب آپ اس کی طرف بڑھے تو اس اونٹ کی نظر پڑی تو اس نے بھی دوڑ لگائی اور آ کر آپ کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ ہلکے
کتے کا بھی کدی کوئی علاج ہوا، ہلکے اٹھ کا بھی کدی کوئی علاج ہوا؟ میرے نبی کی ایک نظر نے کیا کر دیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم عجیب لوگ ہیں، کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں، مرضی اپنی کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اب پتہ نہیں کدو یاد آ گیا ہے شعر۔ بھائی محمد، یہ ربیع الاول کا مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم ڈھول بجائیں اور جلوس نکالیں اور نعرے لگائیں، یہ ہے کہ ہم محمدی بن کے دکھائیں، اللہ کو پسند آئیں۔ پر پتہ نہیں کس کی دعا پر اللہ غیب کا نظام چلا دے گا۔ سنتیں ادا فرمائے۔